میرے محترم و معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب 22واں سپارہ آیت نمبر 33 اور دو پیارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات ذکر کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 3 باتیں عرض کروں گا، امید ہے آپ توجہ سے سنیں گے۔ پہلی بات کہ اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ دوسری بات، صحابہ اور اہل بیت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی، اس مثال کی وضاحت عرض کروں گا۔ تیسرے نمبر پر صحابہ اور اہل بیت کی جو آپس میں محبت تھی، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پارہ نمبر 22 جو تلاوت کی ہے، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اہل بیت کا۔ اہل کہتے ہیں والا اور بیت کہتے ہیں گھر۔ اہل کس کو کہتے ہیں؟ اہل کا معنی کیا ہے؟ والا، زور سے بولیں، اہل کا معنی کیا ہے؟ اور بیت کسے کہا جاتا ہے؟ گھر کو۔ جیسے ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے اہل خانہ، جیسے کہ گھر والے، خانہ فارسی کا لفظ ہے۔ اہل خانہ ہمارے ہاں ایک کارڈ چھپتا ہے شادی کا، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ تمام اہل خانہ کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ سب گھر والوں کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، یا کہا جاتا ہے اہل علاقہ کو اطلاع دی جاتی ہے۔ علاقہ معنی علاقہ، اور اہل والا، اہل علاقہ یعنی اس علاقے کے رہنے والوں کو یہ اطلاع دی جاتی ہے۔ اہل سانگلہ، سانگلہ کے رہنے والے۔ اہل ملتان، جی اہل ملتان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ تو اہل کا لفظ اس کا معنی ہوتا ہے والا، اور بیت کہا جاتا ہے گھر کو۔ آپ ذرا توجہ کیجئے گا، یہاں کہا گیا اہل بیت، گھر والے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھی آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو اس میں بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں یا صرف اولاد ہوتی ہے؟ سارے گھر والے شامل ہوتے ہیں نا بھائی؟ ذرا توجہ کیجئے گا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں صرف نبی کے نواسے حضرت حسن، حضرت حسین، سیدہ فاطمہ، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بس یہ اہل بیت ہیں، باقی اہل بیت نہیں۔ اور دلیل میں قرآن کی یہی آیت پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس،
کہ جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے اور آپ کے اوپر ایک چادر تھی، آپ نے حضرت حسن کو بھی لیا اس چادر میں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لیا چادر میں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی لیا چادر میں، حضرت علی کو بھی لیا چادر میں، اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ میری بات خوب توجہ سے سننی پڑے گی۔ اگر آپ مطالعہ کریں قرآن کا تو قرآن میں اس سے پہلے آیت نمبر 28 میں اللہ اپنے نبی کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو۔ پھر آگے ایک حکم ذکر کیا، پھر آگے آیت نمبر 29 ہے، اس میں بھی نبی کی بیویوں کو خطاب ہے، فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اگر تم اللہ اس کے رسول کو پسند کرتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو پھر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 30 ہے، پھر نبی کی گھر والیوں کو خطاب ہے، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ، اے نبی کی گھر والیوں تم میں سے اگر کوئی کسی فحش کام میں مبتلا ہو گیا، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، تو پھر یاد رکھنا جس طرح تمہارے لیے نیکی کی صورت میں اجر عظیم ہے، اسی طرح گناہ کی صورت میں تمہارے لیے عذاب بھی دگنا ہے۔ اور یہی خطاب آگے پھر چل رہا ہے، وَمَن يَأْتِ مِنكُنَّ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہاں تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، اچھے عمل کرے گی، تو ہم اس کو 2 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ سارا خطاب پیچھے کس کا چلا آ رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کا۔ آگے پھر واضح الفاظ کے اندر، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ آیت نمبر 32 ہے، اے نبی کی بیوی ہو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتیں تم نہیں ہو، تمہارا نکاح نبی کے ساتھ ہوا ہے، تم نبی کے حرم کے اندر ہو، تم امہات المومنین ہو۔ اور پھر اسی کو حکم کو اگلی آیت نمبر 33 میں ذکر فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح بن ٹھن کر باہر نہ نکلو، زینت اختیار کر کے باہر نہ نکلو۔ توجہ کیجئے گا، تو یہ سارا تذکرہ کس کا آ رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کا۔ اسی آیت میں ہی اللہ فرما رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے نبی کی گھر والیوں اللہ تم سے ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے اندر سے گندگی کو، تم سے گندگی کو دور فرما دے۔ تو یہاں تو تذکرہ نبی کی کس کا آیا ہے؟ بیویوں کا۔ جب یہ آیت اتری، ابھی میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء بیتی، اے اللہ یہ میرے بھی اہل بیت ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المومنین میں سے ہیں، اس روایت کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی شامل فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نے قرآن میں پہلے ہی تمہیں اس میں شامل فرما دیا، میں نے اپنی اس کملی والی چادر کے ذریعے سے ان کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا۔
تو قرآن سے اہل بیت نبی کی گھر والیاں اور حدیث سے اہل بیت نبی کے نواسے اور بیٹیاں اس کے اندر کیا ہو گئیں؟ شامل ہو گئیں۔ ہم قرآن والے بھی اور نبی کے فرمان والے بھی، یوں نہیں کہ نبی کے فرمان کو لے کر نبی کے قرآن کا انکار کر دیا یا نبی کا قرآن لے کر نبی کے فرمان کا انکار کر دیا۔ ہم الحمدللہ قرآن والے بھی ہیں، نبی کے فرمان والے بھی ہیں، قرآن سے نبی کی گھر والیوں کو اہل بیت مانتے ہیں، حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کو اہل بیت مانتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اس سے یہ بات کھل گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں صرف حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ یا حضرت علی صرف نہیں، بلکہ نبی کی ساری بیویاں بھی اہل بیت کے اندر کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں اور بھی تھیں، جیسے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں بھائی؟ 4 بیٹیاں۔ نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 نبی کی بیٹیاں تھیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی والی چادر میں صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو تو لیا، باقیوں کو نہیں لیا؟ پھر میرا بھی آپ سے سوال ہے کہ آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت نبی کی باقی بیٹیاں زندہ تھیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت نبی کی پہلی 3 بیٹیاں وفات پا چکی تھیں، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھیں۔ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی کملی والی چادر میں لیا۔ اگر وہ بھی زندہ ہوتی تو ضرور نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھی اپنے اہل بیت کے شمار میں ضرور شمار فرماتے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی کے اہل بیت میں نبی کی ساری بیویاں بھی شامل اور نبی کے اہل بیت میں نبی کی اولاد بھی شامل ہے۔ اس کے بعد دوسری بات کی طرف میں آؤں گا کہ صحابہ و اہل بیت دونوں کی محبت ہمارے اوپر لازمی ہے۔ صحابہ و اہل بیت دونوں کی محبت ہمارے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے۔ اس کی میں ایک مثال دوں گا، بلکہ ہمارے مشائخ نے اسی بات کو سمجھایا ہے اس مثال کے ذریعے سے۔ کہتے ہیں صحابہ اہل بیت کی مثال ہمارے لیے 2 پروں جیسی ہے۔ پرندے کا ایک پر کاٹ دیا جائے تو پرندہ پرواز نہیں کر سکتا، اڑ نہیں سکتا۔ یہاں ان صحابہ و اہل بیت کی مثال ہمارے لیے ان 2 آنکھوں جیسی ہے کہ اگر ایک آنکھ بھی چھوڑ دی جائے یا پھوڑ دی جائے یا اس کو نقصان پہنچے تو ایک نقص پیدا ہو جانے کی وجہ سے دوسری آنکھ بھی صحیح معنوں میں کام نہیں کرتی ہے۔ تو ہماری پرواز جنت تک ہے، اور ہم نے جو پرواز کرنی ہے صحابہ و اہل بیت کی محبت میں پرواز کرنی ہے۔ جب تک دونوں کی محبت ہمارے ساتھ نہیں جڑے گی اس وقت تک ہمارے ایمان کی پرواز اللہ تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ صحابہ و اہل بیت دونوں کی محبت لازمی۔ میں نے 2 حدیثیں اس کے متعلق پڑھی ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ صحابہ کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ میرے صحابہ کس کی طرح ہیں؟ ستاروں کی طرح ہیں۔ اور اہل بیت کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی۔
صحابہ کی مثال کس کے ساتھ دی؟ ستاروں کے ساتھ۔ اہل بیت کی مثال کس کے ساتھ دی؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کے ساتھ۔ ذرا آئیے قرآن میں غور کرتے ہیں کہ ستارے کے متعلق قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کے متعلق اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا۔ ستارے کے متعلق قرآن میں 3 باتیں ذکر کی گئیں کہ ستارے 3 چیزوں کا فائدہ دیتے ہیں۔ ایک، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ ان ستاروں کو ہم نے آسمان دنیا کے لیے زینت کے طور پر بنایا ہے کہ آسمان ان ستاروں کے روشن ہونے سے خوبصورت نظر آتا ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ بے شک ہم نے زینت بخشی ہے ان ستاروں کے ذریعے سے آسمان دنیا کو، کہ آسمان دنیا ان ستاروں کی وجہ سے روشن اور منور نظر آتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور دوسری حکمت اور دوسرا فائدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ آپ دیکھتے ہیں آسمان کے اوپر بعض اوقات ایک ستارہ ٹوٹ کر گر رہا ہوتا ہے تو یہ ستارہ نہیں گر رہا ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شیاطین آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور اللہ رب العزت جو حکم فرشتوں کو دیتے ہیں ان حکموں کو چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان ستاروں کو مقرر کیا ہے کہ جو شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں تو یہ ان کو مارا جاتا ہے ان کے ذریعے سے۔ تو یہ ستارے آسمان دنیا کی حفاظت کا بھی کام کرتے ہیں، آسمان دنیا کی حفاظت کا بھی کام کرتے ہیں۔ 2 فائدے۔ تیسرا فائدہ کہ ان ستاروں کو دیکھ کر انسان رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ راستہ دیکھتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے پرانے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھی ہمارے بزرگوں میں بعض بزرگ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ستاروں کو دیکھ کر ہی انسان وقت کا اندازہ لگایا کرتا تھا اور ستاروں کو دیکھ کر ہی اپنی سمت کا اندازہ لگایا کرتا تھا۔ اور شاید آپ سمجھیں کہ آج تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی، بے شک جدید ٹیکنالوجی آ گئی، لیکن اس کے باوجود جو سمندر میں سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ آج بھی ان ستاروں کے ذریعے سے ہی اپنی سمت کا اندازہ لگاتے ہیں، ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی۔ اب ذرا بات کو توجہ سے سنیے گا، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو کس کے ساتھ تشبیہ دی تھی؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کے ساتھ۔ کشتی کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جو سوار نہ ہوا وہ تباہ و برباد ہوا، یہاں تک کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا بیٹا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا بیٹا کہنے لگا ابا جی یہ سیلاب کیا کام کرے گا، اتنی بڑی پہاڑ کی چوٹی ہے میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا رب کے آئے ہوئے عذاب کے سامنے یہ پہاڑ وغیرہ کی چوٹیاں کام نہیں دے سکتی ہیں، جب رب کا عذاب آیا تو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، غرق کر دے گا۔ اور پھر ہوا بھی یوں ہی کہ جب سیلاب آیا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا تباہ و برباد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اب ذرا بات سنیے گا میری، ذرا توجہ سے، میں بات کو اپنی بات کی طرف لے آؤں گا۔ دیکھیں آپ پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کی جدید ٹیکنالوجی میں نہ ہمیں ستاروں کی ضرورت نہ ہمیں کشتی کی ضرورت، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دیا اور اہل بیت کو کشتی نوح سے تشبیہ دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے
کہ اس قدر نازل ہوں گے کہ جیسے تسبیح کا دانہ ٹوٹ جائے تو تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے دانے گرتے ہیں، فرمایا اسی طرح فتنوں کا نزول ہوگا اور کثرت کے ساتھ نزول ہوگا، یعنی فتنوں کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہوگا۔ اور پھر ایک اور روایت میں فرمایا کہ میری امت کے اوپر بے حیائی بے دینی کا سیلاب آ جائے گا، بے حیائی اور بے دینی کا کیا آ جائے گا؟ سیلاب آ جائے گا کہ گھر گھر بے دینی ہوگی، گھر گھر بے حیائی اور بے شرمی کے واقعات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اب مجھے بتائیے سیلاب میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ بولتے نہیں یار، سیلاب میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پانی آ جائے تو بچنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے محبوب آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بے حیائی کا دور دورہ ہو، جب بے شرمی کا دور دورہ ہو، جب بے دینی کا سیلاب آ جائے تو تمہیں میرے صحابہ میں اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے دے کر فرما دیا، تمہیں اس وقت میرے اہل بیت کو لازم پکڑنا پڑے گا تاکہ تم اس سیلاب سے بچ سکو، اور جب فتنوں کا اندھیرا چھا جائے اس وقت میرے صحابہ کو لازمی پکڑنا ہوگا تاکہ تم ان فتنوں سے بچ سکو۔ اور ویسے بھی میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے ستاروں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک اسے ستاروں کا علم نہیں ہوگا وہ اپنی نشان منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر اہل بیت کے ساتھ محبت ہے اور اہل بیت کی کشتی میں آپ سوار ہیں تو پھر آپ کو ستاروں کے ساتھ بھی محبت کرنا ضروری ہوگی، تبھی آپ منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میں کوئی انگریزی میں بات تو نہیں کر رہا ہوں، نہ سمجھ آئے جو مجھے بتائیے گا، میں انشاءاللہ پھر سمجھا دوں گا، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے، اس وجہ سے کہ ایک طبقہ باقاعدہ طور پر بڑی زور اور شور کے ذریعے سے مسلمان نوجوانوں میں اور ہمارے سنیوں کے اندر یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ صحابہ کی اور اہل بیت کی آپس میں دشمنی تھی۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اہل بیت کی صحابہ سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ہمارے ایمان کا حصہ جہاں صحابہ ہیں وہاں ہمارے ایمان کا حصہ اہل بیت بھی ہیں۔ ہم اہل بیت سے کٹ جائیں تب بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں، ہم صحابہ سے کٹ جائیں تب بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہمارے لیے دونوں کی محبت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اللہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں میرے بعد میرے صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے، اور جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے متعلق بھی فرمائی کہ اے اللہ جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھ، اور اے اللہ جو ان سے نفرت رکھتا ہے فرمایا اللہ تو بھی ان سے محبت نہ رکھ، کہ یہ لوگ اہل نفاق میں سے ہیں جو میرے اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے ہیں۔ تو ہم نبی والے بھی ہیں اور قرآن والے بھی ہیں، ہم دونوں کو مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ آپ ذرا چند واقعات صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے بھی سن لیجئے کہ ہمارے دلوں میں یہ جو بات بٹھائی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے کہ اہل بیت کی صحابہ سے دشمنی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں کہ ہم ہر نماز کے اندر جہاں صحابت کی محبت کا دم بھرتے ہیں وہاں اہل بیت کی محبت کا بھی دم بھرتے ہیں۔ درود میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا تو درود آل محمد پر درود نہ پڑھ کے درود مکمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو ہم تو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں یا نہیں؟ ہم تو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہی محبت صحابہ کی تھی۔
ہم آج 14.5 صدیاں بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، تو جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے، نبی کی محبت اہل بیت سے دیکھی ہے، تو مجھے بتائیے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ صحابہ اہل بیت سے محبت نہ کرتے ہیں؟ آپ کا ایمان، آپ کی غیرت تصور کر سکتی ہے اس بات کو؟ بھائی میں آپ میں سے کسی بھی باہر چلے جائیں، شراب میں ڈوبا ہوا آدمی، گناہ میں ڈوبا ہوا آدمی، بدکاری کے اندر ڈوبا ہوا آدمی، اس سے پوچھ لیجئے تیرے دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ وہ تڑپ کے بولے گا ہاں میرے دل کے اندر اہل بیت کی محبت ضرور ہے، میں گناہ گار صحیح، میں بدکار صحیح، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا صحیح، لیکن میرا دل یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں، میں جتنا گناہ گار صحیح لیکن میرے دل کے اندر اہل بیت کی محبت بھری ہوئی ہے۔ اگر ہم میں سے ہم جیسے گناہ گار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت میرے دل میں ہے، جن کے ایمان کی گواہی خود رب رحمان دیتا ہو، تو مجھے بتائیے ان کے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی؟ کیسے ہم کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے ان ظالموں نے، کیسے ہم لوگوں کو بے وقوف بنا کے رکھا ہے ان بے وقوفوں نے۔ خدا کی قسم میں یہ بات پھر عرض کروں گا کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت۔ آپ ذرا صحابہ کی سنیے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو مجلس کے اندر جہاں اور صحابہ تشریف لا کر بیٹھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اکثر تشریف لے آتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کی محبت اہل بیت سے پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ دیکھیں، کسی آدمی سے آپ کو محبت ہو، وہ چلا جائے تو اس کی اولاد سے انسان کی محبت بڑھ جاتی ہے، قدرتی بات ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پر جب ان کی شکل و صورت اس سے ملتی ہو تو پھر محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے حضرت جی نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے چھوٹی سی بات درمیان میں ہے، جملہ معترضہ کے طور پر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں بچپن تھا میرا، تو میں ایک دکان پر سامان لینے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں محلے میں گلی کی نکڑ پر یا قریب میں ایک دکان ہوتی ہے تو بچوں کو بھیجتے ہیں جو بیٹا جاؤ سامان لے کر آؤ۔ میں جب وہاں سے سامان لینے جاتا تھا تو وہاں دکان کے اوپر جو بابا جی بیٹھتے تھے، سامان لینے کے بعد مجھے کچھ ٹافیاں، کبھی کوئی چیز بڑی محبت سے دیتے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا، بابا جی یہ مجھے کیوں دیتے ہیں؟ ایک دن میں نے بابا جی سے پوچھ لیا، بابا جی میں جو سامان خریدتا ہوں اس کے پیسے آپ کو پورے دیتا ہوں، پھر آپ یہ مجھے ٹافیاں کبھی کیا چیز کیوں دے دیتے ہیں؟ تو بابا جی نے ایک بات کہی، بیٹا تمہاری صورت کا میرا ایک بیٹا تھا جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے میرا بیٹا یاد آ جاتا ہے، تو میں تمہیں وہ ٹافیاں اور یہ چیزیں دے کر اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہوں، اور یہ سوچتا ہوں کہ اگر میرا بیٹا تمہاری عمر کا ہوتا تو وہ بھی یوں ہی لگتا، بس اس محبت میں میں بھی تمہیں کچھ دے کر اپنے دل کو تسلی دے دیتا ہوں اور اپنی اس محبت کا اظہار کر لیتا ہوں۔ تو بھائیو، اگر دنیا میں ہم جیسے گناہ گاروں کو شکل و صورت سے اتنی محبت ہو سکتی ہے تو حسن کی تو صورت ہی میرے نبی جیسی تھی، حسین تو تھے ہی میرے نبی کے شبیہ، پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ صحابہ جنہیں نبی کا چہرہ دیکھے بنا چین نہ آتا ہو، پھر وہ حسن و حسین سے محبت نہ کرتے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق بار بار علی کے چہرے کی طرف دیکھتے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، ابا جی مجلس میں اور صحابہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بار بار علی کا چہرہ کیوں دیکھا جاتا ہے؟ کہنے لگے، فرمایا عائشہ میں نے نبی سے سنا ہے علی کا چہرہ دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، میں علی کا چہرہ دیکھتا ہوں اپنے ثواب کے اندر اضافہ کر لیتا ہوں۔ یار آپ کی سبحان اللہ کہنے پہ بھی سبحان اللہ کہنے کا دل کر رہا ہے مجھے۔ بتائیے یہ محبت کی دلیل ہے یا نفرت کی دلیل ہے؟
یہ محبت کی دلیل ہے۔ محبت ہوتی ہے تو چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک جنازے پہ تشریف لے گئے اور ساتھ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ راستہ چلتے ہوئے جیسے جوتی ہوتی ہے تو اوپر مٹی لگ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صافہ تھا، فوراً اس صافے کو اتارا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جوتے کے اوپر لگی ہوئی مٹی کو صاف کرنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنا پاؤں کھینچا، کہا چچا جی کیا آپ ظلم کر رہے ہیں کہ میرے جوتوں کے اوپر لگی ہوئی مٹی کو اپنے صافے سے صاف فرما رہے ہیں؟ آپ جلیل القدر نبی کے صحابی ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، پھر بھی آپ میری اتنی تعظیم کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا نینوت کہو، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ میرے نبی تم سے محبت کرتے تھے، میں اپنی اس محبت کا اظہار کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا نام بھی تم سے محبت کرنے کی لسٹ کے اندر شامل ہو جائے۔ ایسی محبت، یہ محبت کی دلیل ہے یا نفرت کی دلیل ہے؟ محبت کی دلیل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر جو عمر کے بیٹے ہیں وہ واپس جا رہے ہیں۔ پوچھا عبداللہ واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں ابا جی سے ملاقات کے لیے آیا تھا لیکن ابا جی کسی ضروری کام میں مصروف ہیں، ملنے کی اجازت نہیں ملی ہے۔ فرمایا اچھا، کہنے لگے میں بھی ملنے کے لیے آیا تھا، جب تمہیں اجازت نہیں ملی ہے تو پھر چلو واپس چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عمر جو کہ میرے بیٹے ہیں وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، واپس چلے گئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا، پوچھا شہزادے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، واپس کیوں چلے گئے؟ کہنے لگے امیر المومنین میں نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے آپ سے ملاقات نہیں کر پا رہے، آپ ضروری کام میں مصروف ہیں اس لیے واپس جا رہے تھے، تو میں نے سوچا جب بیٹے سے ملاقات نہیں ہو سکتی تو پھر مجھ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ سبحان اللہ۔ جملہ سنیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حسین وہ میرے بیٹے ہیں لیکن تم میرے محبوب نبی کے نواسے ہو، میرے بیٹے کے اوپر میرا اتنا حق نہیں جتنا تمہارا میرے اوپر حق ہے، یہ گھر بھی تمہارا میں بھی تمہارا، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم بنا پوچھے ہی میرے پاس آ جاتے، میں تمہاری ضرورت کا کام پورا کر دیتا۔ اب بتائیے یہ محبت کی دلیل ہے یا نفرت کی دلیل ہے؟ اور پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، آپ جانتے ہیں دروازے کے اوپر پہرا دینے والے کون تھے؟ جانتے ہیں پہرا دینے والے کون تھے؟ یہ وہ دو شہزادے جسے ہم حضرت حسن اور حضرت حسین کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازہ کا پہرا دینے والے تھے۔ بھئی جس سے نفرت ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کے گھر کا پہرا دیا جاتا ہے، یا اس کے ساتھ نفرت کرتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے؟ تو یہ محبت کی دلیل ہے یا نفرت کی دلیل ہے؟ اور پھر دیکھیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یزدگرد جو ایک بادشاہ تھا اس کی دو بیٹیاں گرفتار ہو کر آئیں، دونوں شہزادیاں تھیں، سوچنے لگے میں ان دونوں شہزادیوں کو کس کے نکاح کے اندر دوں، تو نکاح انتخاب دو شہزادوں کے اوپر پڑا۔ حضرت حسن کو بلایا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا یہ وقت کے بادشاہ کی دو شہزادیاں ہیں، میں سوچ رہا تھا ان دو شہزادیوں کا نکاح کس کے ساتھ کر دوں، تو مجھے نظر آیا شہزادیوں کے انتخاب کے لیے شہزادوں کا ہی انتخاب کیا جاتا ہے، لہٰذا میں یہ دونوں شہزادیاں تمہارے نکاح کے اندر دیتا ہوں، مجھے بتائیے یہ محبت کی دلیل ہے یا نفرت کی دلیل ہے؟ اور پھر دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت علی خود فرما رہے ہیں، مجھے بتائیے بیٹی کا کسی جگہ پر نکاح کے لیے دینا یہ محبت کی دلیل ہوتی ہے یا نفرت کی دلیل ہوتی ہے؟
ظالمو تم نے ہمارے دلوں کے اندر کیسی بات بھر دی کہ صحابہ و اہل بیت کی نفرت تھی۔ اور پھر عجیب بات عرض کروں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد انہوں نے کبھی ہنسا نہیں، مسکرائی نہیں، بیمار ہو گئیں، گھر میں ہی رہتی تھیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو ایک عورت کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو۔ 6 ماہ تک وہ عورت ان کی خدمت کرتی رہیں، یہاں تک کہ جب مرض الوفات کا وقت قریب آیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی اس عورت کو کہ میں جب مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، اور اس طرح اٹھانا کہ غیر محرم کی نظر میرے جسم کے اوپر نہ پڑے۔ تو فرمانے لگیں وہ عورت کہ میں آپ کو ایک کفن بنا کر دکھاتی ہوں، چارپائی بنا کر دکھاتی ہوں، فارس کے لوگ ایسی بناتے ہیں، اگر آپ کو پسند آ جائے تو میں آپ کے لیے بھی ایسی ہی چارپائی تیار کروا دوں گی۔ اور میں بنا کر دکھائی تو سیدہ فاطمہ مسکرائیں اور فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، مجھے اسی کے اندر اٹھا کر لے جانا۔ اب جب وفات ہو گئی تو نہلانے والی، دھلانے والی، کفن دینے والی آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ 6 مہینے تک خدمت کرنے والی وہ کون ہے؟ وہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ بیٹی خدمت کرے، بیٹی کفن کا انتظام کرے، بیٹی جنازے کے لیے نہلانے دھلانے کا انتظام کرے، تو مجھے بتائیے یہ محبت کی دلیل ہوتی ہے یا نفرت کی دلیل ہوتی ہے؟ اور پھر جب جنازہ تیار ہو گیا، صف کے اندر حضرت علی بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، انتظار کیا جا رہا ہے علی جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ فرمانے لگے کہ مجھے سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار ہے، آپ جنازہ زیادہ حق رکھتے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ فرمایا نہیں میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، ہاتھ پکڑا، جنازہ پڑھا دیجئے۔ کہا آپ ان کے شوہر ہیں، جنازہ پڑھائیے، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ میں نے نبی کا فرمان سنا ہے جب صدیق موجود ہوں تو کسی کو حق نہیں بنتا کہ وہ مصلی کے اوپر کھڑا ہو سکے، لہذا جنازہ آپ ہی پڑھائیے۔ جنازہ دشمنوں سے پڑھایا جاتا ہے یا محبت والوں سے پڑھایا جاتا ہے؟ تو کیسی دلیل تم دیتے ہو کہ سیدہ فاطمہ کو نعوذ باللہ دھکے دے کر نکال دیا، ان کے گھر کو آگ لگا دی، وہ ان سے ناراض ہو کر چلی گئی؟ ارے ناراضگی ہوتی تو جنازہ کبھی نہ علی پڑھواتے، اگر ناراضگی ہوتی تو اپنی بیٹی کو کبھی ان کی خدمت کے لیے نہ بھیجتے۔ یہ خدمت کرنا، ان کے کفن دفن کے انتظام کے اندر شریک رہنا، ان کا جنازہ پڑھانا محبت کی دلیل ہے یا نفرت کی دلیل ہے؟ بتائیے نا بھائی، محبت کی دلیل ہے یا نفرت کی دلیل ہے؟ محبت کی دلیل ہے۔ تو صحابہ و اہل بیت کی آپس میں محبت تھی یا نفرت تھی؟ محبت تھی، اور یہی محبت الحمدللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ہے۔ اسی محبت کو دیکھ کر ہم بھی کہتے ہیں صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے ہیں یا نہیں ہیں؟ بے شک ہمارے ہیں، الحمدللہ ہمارے ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں مسجد کی طرف، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہیں۔ دیکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق دوڑے ہوئے گئے، حضرت حسن کو کندھوں کے اوپر اٹھا لیا اور کندھوں کے اوپر اٹھا کر کہنے لگے ھذا شبیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بیٹا تو تیرا ہے لیکن شبیہ محمد الرسول اللہ کی ہے۔ کسی نے حضرت حسن کو کہا کہ تم امیر المومنین خلیفہ رسول سیدنا ابوبکر صدیق کے کندھے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، اتر جاؤ نیچے۔ اس کو جھڑک کر ابوبکر صدیق نے فرمایا او ظالم، اس کو کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے ان کندھوں کے اوپر، تو یہ تو میرے کندھے ہیں، میں نے نبی کے کندھوں کے اوپر ان کو سوار دیکھا ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے جو نبی کے کندھوں پر سوار ہو صدیق کے کندھوں پر سوار نہیں ہو سکتے؟ تو بتائیے یہ محبت کی دلیل ہے یا نفرت کی دلیل ہے؟ یہ صحابہ کی اور اہل بیت کی آپس میں محبت تھی، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی نفرت نہیں تھی، کسی قسم کا آپس میں بغض نہیں تھا، محبت ہی محبت تھی، آپس میں پیار ہی پیار تھا۔
ایک دوسروں کے بچوں کے اوپر نام رکھنا، علی کے بیٹے میں حضرت پہلا بیٹا ابو بکر کے نام پہ، عمر کے نام پہ، عثمان کے نام پہ، اور پھر آپ دیکھیے امام زین العابدین جو ان کو وہ بھی امام مانتے ہیں، ان کی ایک بیٹی کا نام عائشہ، اور ان کے اگلے امام موسیٰ کاظم جسے ہم بھی امام مانتے ہیں وہ بھی امام مانتے ہیں، ان کی ایک بیٹی کا نام عائشہ۔ بتائیے آپ اپنے بیٹوں کا نام دشمن کے نام پہ نہیں رکھتے، آپ کی ایمانی غیرت تقاضا نہیں کرتی، وہ تو امام ہیں، اہل بیت کا خاندان ہے، ان کی غیرت کیسے تقاضا کر سکتی تھی کہ دشمنوں کے ناموں کے اوپر اپنے بچوں کا نام رکھیں؟ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے ساتھ محبت تھی، نفرت نہیں تھی، یہ محبت کی دلیل ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، نہ صحابہ کے بغیر ہمارا ایمان مکمل، نہ اہل بیت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل، ہم دونوں کو ماننے والے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.